بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نامے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ نامے پارے کی ابتدا کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، یعنی دھوکہ دہی نہ کیا کرو۔ لیکن وہ اللہ کے نبی کی ہدایت کی وجہ سے بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے، ناپ تول میں دغا کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے مستحق بنے، اگر کوئی اس دور میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ان کو بھی عذاب مہیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری کامیابی بڑھتی رہے، دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں، دنیا کی بھی کامیابی میسر ہو، آخرت کی بھی کامیابی میسر ہو، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اس کو قرآن کی اتباع اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، تو کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنے گی۔ پھر سورۃ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور بڑے تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کیسے ہوا، اور اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد کس طرح فرمائی، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد کے ساتھ کس طرح نوازا، کہ جب مسلمان جنگ بدر میں پہنچے تو پھر وہاں پہ مارکا کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور کفار مکہ کہ جو ظاہری طور پر تعداد میں زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے ہار کا وہ مقدر بنے، ان کو جیت نصیب نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کی تعداد 313 ہوتے ہوئے 1000 کے مقابلے میں مسلمان جیت گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مدد کرنا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر ہی فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے، کہ کتنا حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کتنا یتیموں کا ہے، کتنا ان کے اندر جنگجو جو لڑنے والے ہیں ان کے اندر ہے، ان کی تقسیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ پھر جہاد کی اہمیت بتائی کہ جہاد کتنی بڑی چیز ہے، کہ جہاد کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ دین کی جو ہے تبلیغ کے لیے جس طرح پولائٹلی دین کو آسانی سے اور پیار سے سمجھانا ہے، اسی طرح جہاد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دین کا غلبہ جو ہے وہ جہاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاد کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا کہ جہاد دین کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حامل والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غزوہ تبوک، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ غزوہ تبوک کیسا مارکا تھا؟ ایسا مارکا تھا کہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس وقت مسلمانوں نے اسلام کی فصلیں پکی ہوئی تھی، یعنی ان کی جو سرمایہ داری تھی، ان کی جو کھانے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ تیار تھیں، لیکن اللہ کا جب فرمان آ گیا کہ جنگ کی طرف چلو تو انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اور پھر سفر اتنا زیادہ کہ تھکاوٹ سے نڈھال ہو جاتے، اور پھر سواریوں کا مکمل نہ ہونا، لیکن صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تمام صحابہ کرام گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی حاصل کی۔ اور یہ آزمائش کا ٹائم تھا کہ جو وہاں پر گیا اور جو اس کے لیے جو ہے وہ تیار تھا اور تیار ہو کے چلا گیا تو وہ مسلمان اور مومن ٹھہرے، اور پھر جو اس سے پیچھے بہانے بناتے رہے اور پیچھے رہ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں۔ اور منافق کی پھر نشانیاں بتائیں کہ منافق کیا ہے، کہ وہ آزمائش کے وقت اسلام والوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے، جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے، خوشیوں کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر وہ منافقین بھی مومنین کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور یہ منافقین کی نشانی بتائی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جنگ میں نہیں جاتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوں، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں، بالآخر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آئے اور آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔